ایک کھوجی کا کتھارسس، قصہ ایک لائن کا جسے ڈھونڈنے میں سالوں لگ گئے۔ اعظم معراج 20 جنوری 2020۔ 3-4 سال پرانی بات ہے، تقریباً ہر اتوار شام کو بچوں کے ساتھ باہر نکلنا ہوتا تو اسی وقت ریڈیو پر ایک پنجابی پروگرام چل رہا ہوتا جس کی میزبانی لاہور کا کوئی پنجابی شاعر ساحر کر رہا ہوتا تھا۔ چھٹی والے دن کوئی فکس ٹائم تو ہوتا نہ تھا، کبھی تھوڑا سا پروگرام، کبھی آدھا اور کبھی کبھار کچھ زیادہ بھی سن لیتا۔ ایک دن میں نے گاڑی میں بیٹھ کر جیسے ہی ویڈیو آن کیا تو میزبان صاحب نے ایک لائن پڑھی، جے نانک ہٹی پا لیندا۔ مجھے شاعری کی سمجھ بوجھ تو کوئی نہیں، لیکن کئی لائنیں بہت ہی دل میں کھب جاتی ہیں، مطلب دل میں اتر جاتی ہیں۔ یہ لائن بھی مجھے بہت ہی خوبصورت لگی اور لگا کہ اس کی پہلی لائنوں میں انسانی فلاح کے لیے ہوس زر و اقتدار کے جذبوں سے اوپر اٹھ کر خالص مقصد کے حصول کے لیے کام کرنے والوں کو خراج تحسین پیش کیا گیا ہوگا، یا آج کے دور کے حساب سے اس شاعری میں پرخلوص لوگوں کو مزید ورگلایا گیا ہوگا۔ مجھے جستجو ہوئی کہ پہلے مصرے کیا ہوں گے۔ میں نے ایک آدھ سکھ جاننے والوں کے علاوہ کئی پنجابی شاعری میں دلچسپی رکھنے والے دوستوں سے پوچھا، لیکن پتہ نہیں لگا۔ کبھی بھول جاتا، پھر کبھی یہ لائن یاد آتی، میں کسی سے پوچھ لیتا۔ ایک دن شہباز چوہان سے بات ہو رہی تھی تو میں نے اس سے پوچھا، آپ کسی پنجابی شاعر، ریڈیو RJ پنجابی شاعر ساحر کو جانتے ہیں؟ اس نے کہا ہاں۔ پھر اس نے ساحر کا نمبر لے دیا۔ اس مورخ نے نہ فون اٹھایا نہ میسیجز کا جواب دیا۔ پھر میری دور حاضر کی امرتا پریتم محترمہ طاہرہ سرا صاحبہ سے واقفیت ہوئی۔ وہ جتنی بڑی شاعرہ ہیں اس سے بھی بڑی انسان ہیں۔ انہوں نے زریں منور کے کہنے پر تحریک شناخت کے اغراض و مقاصد بیان کرتی نظم سنہری ککنس کا ترجمہ بھی خوبصورت پنجابی میں کیا اور کمال مہربانی سے اس کو اپنی آواز میں ریکارڈ بھی کیا۔ چند دن پہلے ان سے بات ہو رہی تھی، مجھے پھر یاد آ گیا۔ میں نے پوچھا، آپ نے یہ شعر سنا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ میں نے سوال کیا، آپ ساحر کو جانتی ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں، او لاہور رہندے نے، او لاہور ہوندے نے، میں پوچھ لینی ہاں۔ وہ لاہور ہوتے ہیں، میں پوچھ لیتی ہوں۔ اب مجھے لگا یہ ساحر بھی پنجابی ادبی حلقوں میں جانا پہچانا جاتا ہے، ورنہ ریڈیو پر اکثر وہ دوران پروگرام فون کرنے والوں سے کئی دفعہ سطحی سے بھی کافی نیچے لیول کی گفتگو کرتا۔ آج کل ٹی وی ریڈیو کو زیادہ تر ایسے ہی دستیاب ہیں۔ خیر، طاہرہ صاحبہ کو اس نے بتایا کہ مجھے یاد نہیں یہ ہے، لیکن یہ کینیڈا میں مقیم اقبال ماہل صاحب کی کسی نظم کا مصرع ہے۔ محترمہ طاہرہ نے مجھے بتایا اقبال ماہل میرے جاننے والے ہیں، میں ان سے پوچھ لوں گی۔ اب طاہرہ صاحبہ نے کئی دفعہ فون کیے لیکن ماہل صاحب نہیں ملے۔ میں طاہرہ صاحبہ کو مسلسل فون کرتا رہا۔ پرسوں ان کی اقبال ماہل سے بات ہوئی۔ کل یعنی 5/11/2022 طاہرہ صاحبہ نے مجھے اپنی آواز میں ریکارڈ کر کے پوری نظم بھجوا دی۔ پوری نظم صبح بچوں سے ویڈیو بنوا کر اپنے فیس بک پر واقف کاروں کے لیے دستیاب ہوگی۔ اب صرف وہ شعر جس کو ڈھونڈنے میں مجھے برسوں لگے، جنہ سمے توں اس پاسے لایا، جے کر کم تے لا دیندا، اینے سمے چ میرے مترا
ਡਾਲਰ ਬੜੇ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ। ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਬਣਦੀ, ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾ ਲੈਂਦਾ। ਧਨੀਆਂ ਦੀ ਸੋਚੀ ਵਿੱਚ ਸੱਜਣਾ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਲਿਖਾ ਲੈਂਦਾ। ਗੱਲ ਤੇ ਤੇਰੀ ਠੀਕ ਹੈ ਦੋਸਤ, ਡਾਲਰ ਬੜੇ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ, ਰੁੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁੱਕਣ, ਛਾਵਾਂ, ਸਮਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਟਾ ਲੈਂਦਾ। ਕਿੰਨੇ ਧਨੀ ਹੋ ਟੁਰ ਗਏ, ਕੌਣ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਂਦਾ। ਕਾਫਤਾ ਕਿੰਜ ਬਣਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਜੇ ਨਾਨਕ ਹੱਟੀ ਪਾ ਲੈਂਦਾ। ਕਾਫਤਾ ਕਿੰਜ ਬਣਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਜੇ नानक हट्टी पा लेंदा। तर्जुमा, दरख्तों के साथ ही छाँव भी ख़त्म हो जाती है, वक्त सबको फना कर देता है। बहुत दौलतमंद आए और गए, कौन किसी को याद रखता है। गुरु नानक की शायरी कभी ग्रंथ के हरूफ न बनती अगर गुरु नानक भी दुकान खोल लेते। शुक्रिया ताहिरा सरा साहिबा, आपकी बदौलत कई बरसों की जुस्तजू ख़त्म हुई। इकबाल माहिल के लिए भी दादो तहसीन, जिन्होंने इतने खूबसूरत ख़याल को मंजूम किया। वेल डन, बहुत ही खूबसूरत ख़याल इकबाल माहिल साहब। आज 8 नवंबर 2022 को कहानी में एक नया मोड़ आया। सरदार महराज ने इस पूरी तहरीर की ऑडियो बनाई और फिर इनकी बेटी मरियम महराज ने अपने वालिद की मदद से इसे खूबसूरत वीडियो की शक्ल दी और ये वीडियो इकबाल माहिल को कनाडा भी भिजवाई। तो इनका ऑडियो पैगाम आया कि ये मेरा कलाम नहीं बल्कि वैनकोवर कनाडा में मुकीम एक शायर सरदार हरचंद सिंह भागड़ी का है। मैंने इसे कुछ सिद्धा पदरा ज़रूर किया है। वाह सरदार जी वाह, काफ्ता किंज बनदी गुरबाणी जे नानक हट्टी पा लेंदा। काफ्ता किंज बनदी गुरबाणी जे नानक हट्टी पा लेंदा।